بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج اس نشست میں ہم انشاءاللہ سورہ النساء کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 10 کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ النساء مدنی صورت ہے اور غزوہ احد کے بعد اتری۔ اس کانسیپٹ میں آپ یاد رکھیے کہ کچھ مسلمان شہید ہو گئے تھے اور خواتین بیوہ ہو گئی تھیں اور کچھ بچے یتیم ہو گئے تھے، تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کو ہدایات قرآن دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پہلی آیت میں، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جن کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہیں۔ بیس لائن جو کانسیپٹ قرآن ہمیں امپارٹ کرتا ہے وہ تقویٰ کا کانسیپٹ ہے، اور یہی تقویٰ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ ہمیں یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا پیدا کیا اور پھر بہت سی عورتیں اور مرد اس زمین پہ پھیلا دیں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ ارحام جو آپ کے رشتے ہیں وہ قائم رکھتے ہیں، اور سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے امن کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ بے شک مسلمین اچھی طرح جانتے ہیں، مومنین اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 2، اور یتیموں کا مال ان کو دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال میں ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں یتیم کو تکریم دینا، اس کے مال کا خیال رکھنا بہت اہم حکم ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے کہ حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور جو یتیم ہیں ان کے مال کو مت کھا جاؤ کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خواتین و حضرات، جو بھی اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں سزا ملتی ہے بلکہ آخرت میں بھی بہت بڑا اس کو عذاب ملے گا، کیونکہ آپ یہ غور کیجئے کہ لکھا ہوا ہے حوباً کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ یتیم کا مال کھا لیا جائے۔ سورہ النساء آیت نمبر 3، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 4، لیکن اگر تمہیں برابری نہ رکھنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے۔ یہ تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی نہ ہو اور تم ایک طرف جھک جانے سے بچ جاؤ۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ خواتین سے اگر ہم یتیم لوگوں سے انصاف نہ کر پا رہے ہوں تو پھر دوسری خواتین سے شادی کرنی چاہیے، 2 سے 3 سے یا 4 سے۔ لیکن جو بہت اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کی طرف بالکل جھک نہیں جانا چاہیے، بلکہ جتنی بھی آپ کی بیویاں ہوں ان کے ساتھ انصاف کریں، اور اگر آپ یہ انصاف نہ کر سکیں تو اس صورت میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ پھر آپ نے صرف ایک ہی عورت سے شادی کرنی ہے، اور جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ ناانصافی سے بچ سکیں۔ خواتین حضرات، جہاں تک لونڈی کا کانسیپٹ ہے اس میں یہ ذہن نشین رکھیے
کہ جو خواتین جنگ میں پکڑی جاتی تھیں تو ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کے ساتھ بھی تعلقات کی اجازت دی ہے۔ تاہم جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ عرب معاشرے میں لوگ 8 9 9 اور 10 بیویاں رکھتے تھے، تو اس چیز کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بھجوائے ہیں کہ میکسیمم اگر ایک آدمی شادی کرتا ہے تو وہ 4 عورتوں سے ہی شادی کر سکتا ہے، اور اس صورت میں بھی یہ ہے کہ ان چاروں میں اس نے انصاف کرنا ہے، اور اگر وہ انصاف نہ کر سکے تو اس صورت میں اس نے صرف ایک عورت سے ہی شادی کرنی ہے۔ جہاں تک لونڈیوں کا تعلق ہے، ان سے جو اولاد ہوتی ہے ان کے بھی حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہی حقوق دیے ہیں جو دوسری اولاد کے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو خاندان کا ادارہ ہے اور نکاح کا مقصد یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے حقوق پامال نہ ہوں، اور جو بچے پیدا ہوں ان کے حقوق پامال نہ ہو۔ زنا کو اسی لیے حرام کیا گیا ہے اسلام میں کہ زنا سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کے حقوق غصب کر لیے جاتے ہیں، اور معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اور اس کو اپنے والد کی جائیداد میں سے بھی کچھ حصہ نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ اگر آپ انصاف نہ کر سکیں تو ایک ہی عورت سے شادی کریں، ادروائز اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو 2 3 یا 4 عورتوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ سورہ النساء 4۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، اور ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ تو خواتین حضرات، مہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے حکم دیا ہے کہ ان کو مہر دیا جائے، اور خوشی سے مہر خاتون کو دے دینا چاہیے۔ اگر وہ خود کچھ اس کو معاف کر دے تو اس صورت میں وہ مہر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سورہ النساء 5۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اوڑھو، اور تمہیں ان سے معقول بات اور نرم بات کرو۔ تو خواتین حضرات، جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کو رزق دینا چاہیے، ان سے اچھی بات کرنی چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کے احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کے مال کو ضائع نہ ہو، وہ ان کے مال ضائع نہ ہو جائیں۔ اور سورہ النساء 6۔ اور یتیموں کو ان کے بالغ ہونے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں سے تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کرو، اور مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، اور ہاں مسکین اور محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور پہ اس میں سے کچھ کھا لے۔ پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں۔ تو خواتین حضرات، جب یتیم آپ کی کفالت میں ہو تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جب تک وہ بلوغت کے سٹیج پر نہ پہنچ جائیں اور عقل مند نہ ہوں تو اس وقت تک ان کے مال کو ان کو نہ دیا جائے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن اس عرصے میں اس کا اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی غنی ہو، اس کے پاس مال و دولت اپنا کافی ہو تو اس کو اس میں سے نہیں لینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی غریب ہو تو اس میں سے وہ کچھ معروف حصہ لے سکتا ہے۔ جب وہ بڑے ہو جائیں تو شہید گواہوں کی موجودگی میں ان کا مال ان کو لوٹا دینا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یتیم کا مال کھا جانا یا ضائع کر دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکومت ہر جگہ پہ قائم ہے۔ اگر کوئی یتیم ہو تو اس سے ہمارا برتاؤ بہت اچھا ہونا چاہیے، اور جب وہ بلوغت کی سٹیج تک پہنچ جائے اور عقل مند ہو تو اس کا جو مال ہے وہ ہمیں واپس کر دینا چاہیے۔ سورہ النساء 7۔ ماں باپ اور خواہش اور اقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی حصہ بھی ہے جو وہ لوگ چھوڑ جائیں، خواہ وہ مال ہو یا زیادہ ہو، اس میں ان کا حصہ
موجود ہے۔ تو خواتین حضرات، جو خواتین ہیں اور جو مرد ہیں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں ٹھہرایا ہے کہ جو ترکہ ہوتا ہے والدین کا اور ان کے عزیزوں کا، اس میں ان کا حصہ ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ سورہ النساء 8 آیت۔ تو جب یہ ورثہ تقسیم ہو رہا ہو اور کچھ غریب یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو بھی اس میں سے کچھ دیا جائے، اور خاص طور پہ جو حکم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے اچھی بات کی جائے۔ جیسے ہم پہلے بھی یہ سیکھ چکے ہیں قرآن میں کہ جو اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، اس کو کچھ عطا کرتے ہیں رزق میں سے، تو اس کے بعد اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس سے اچھی اور بلیغ گفتگو کرنی چاہیے۔ سورہ النساء 9۔ اور چاہیے کہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے بچے ناتمام بچے چھوڑ جائیں جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو اس کی چاہت کیا ہوتی، بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کیا کریں۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم یتیموں سے ڈیل کر رہے ہوں تو اس صورت میں ہمیں اپنے بچوں کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہماری اپنی موت ہو جائے تو ان کا یتیموں کا کیا بنے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور لوگوں سے اچھی بات اور اسٹریٹ بات کرنی چاہیے۔ سورہ النساء 10۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور اب وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے خواتین حضرات کہ جو یتیم کا مال ہے اس کے بالکل بھی قریب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جو آدمی یتیم کا مال کھاتا ہے ناجائز طریقے سے، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہو، اور بہت جلد ایسے لوگ دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔